بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجموعہ بحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوئی ہے اس سے استفادہ کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنی ٹوکری میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑے۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو ٹوکری میں رکھی اور اپنے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر اس شخص کے تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری سے اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ کچھ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے مچھلی طلب کی تو تب حضرت یوشع علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا کہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے اور اسی مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ خاص علم سے کہا دے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے مجھ سے کسی معاملے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی۔ دونوں بزرگ ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں لوگ دریا پار کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہو رہے تھے۔ جب کشتی کے ملا نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہیں لیا اور اپنی کشتی پر سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کے لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس ملا نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری غلطی کو درگزر کیجیے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ کشتی ساحل کے کنارے رکی۔ دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چلے گئے۔ راستے میں ایک بچہ نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور بولے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور فرمایا بس آخری مرتبہ میری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ اگر میں نے پھر کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے۔ آپ دونوں نے اس گاؤں میں آرام کرنا چاہا۔ گاؤں کے لوگوں سے درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے۔
مگر ان کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی، لہذا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بستی والوں نے نہ ہمیں پناہ دی اور نہ ہی کھانا دیا، پھر بھی آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ چاہیے تھا کہ آپ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے ہیں۔ کشتی کو اس لیے توڑا کہ وہ ملاح اپنی کشتی ایک ایسی جگہ سے گزارنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، اور وہ اس علاقے سے گزرنے والی کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزرے گا تو اس کی کشتی میں نقصان ہونے کی وجہ سے بادشاہ اس کی کشتی نہیں چھینے گا۔ اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اللہ بدلے میں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے جسے ان کے باپ نے وہاں محفوظ کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے۔ جب یتیم بچے جوان ہو جائے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ حکم الہی تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہر نگاہ جو دیکھتی ہے، در حقیقت اس میں اللہ کی مصلحت کار فرما ہوتی ہے جو انسان کے سمجھ سے بلاتر ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے۔